بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گجرات ٹاکس میں عرفان احمد لودھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی اور KP کے اسمبلی کے جو الیکشن ہونے جا رہے تھے، وہ معاملہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کی معذرت کے بعد سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ چلا گیا ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ یہ الیکشن اگر ملتوی بھی ہوئے تو یہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوں گے، شاید کوئی 1-2-3 مہینے آگے پیچھے یہ ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی امید تو پاکستان تحریک انصاف یہ بھی لگائے بیٹھی ہے کہ یہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ بے شمار کینڈیڈیٹ اس پیس کو دیکھ کے، ان معاملات کو سپریم کورٹ میں دیکھ کے جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنی جو کیمپین ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اس کی پیس سلو کر لی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں NA 68 کے اندر جو سب سے اچھی بات اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے گجرات کی روایتی سیاست کے اندر، وہ یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بہت سارے نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ نئے ان سینس ہیں وہ پرانے سیاسی گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، دوسری تیسری نسل ان کی الیکشن کے اندر ہے، کیمپین کے اندر ہے، لوگوں کے اندر ہے، ان کا جینا مرنا جو ہے لوگوں کے ساتھ بڑے ایک عرصے سے لگا آ رہا ہے۔ لیکن اب جو صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ جو لوگ نئے آ رہے ہیں، وہ اس سے ایک نئی امید لوگوں کو بندھی ہے، ایک نیا حوصلہ لوگوں کو بندھا ہے کہ شاید اس سے اس روایتی سیاست سے ہماری جان چھوٹ جائے جو پچھلے تقریباً 50-60 سالوں سے یہاں گجرات کے اندر جاری ہے۔ اسی روایتی سیاست کے اندر جمود کو توڑنے والے ایک اور امیدوار آج ہمارے ساتھ ہیں، جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور جن کی فیملی کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے، جن کی ایک لیگیسی ہے، وہ بھی اچھی خاصی ہے۔ بعض موقعوں پہ تو انہوں نے دونوں جو روایتی خاندان ہیں ان کا تنہا آزاد حیثیت میں بھی مقابلہ کیا ہے۔ اب ایک دفعہ پھر وہ آزاد حیثیت سے امیدوار ہیں PP 32 سے، تو صوبائی اسمبلی کے نشست ہے PP 32 کی جلال پور جٹا ملی، وہاں سے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا ان کی پلاننگ ہے اور وہ کس طرح سے اس تبدیلی کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری عتیق الزمان ڈوگا صاحب، جو سابق چیئرمین بھی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام لودھی صاحب، بہت شکریہ جی۔ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ لودھی صاحب، اللہ کے احسان۔ اچھا، پہلے تو آپ تھوڑا سا ہمیں اپنا کوئی جو ہے وہ اپنی جو لیگیسی جس کو آپ کیری کر کے آگے چل رہے ہیں، آپ کی یہ تیسری غالباً نسل ہے جو اس الیکشن کے اندر کانٹیسٹ کر رہی ہے، ہمیں تھوڑا سا بریفلی بتا دیں اپنے اس خاندانی پس منظر کے حوالے سے۔ جی بہت شکریہ لودھی صاحب۔ پہلے تو میں اپنا تعارف کروانا چاہوں گا۔ عتیق الزمان ڈوگا میرا نام ہے جی، اور میری مڈل ایجوکیشن ہے یہاں میونسپل ماڈل ہائی اسکول گجرات سے۔ اس کے بعد میں بورڈنگ میں چلا گیا، میٹرک میرا ہے پپس گوجرانوالا سے، اور انٹرمیڈیٹ میرا ہے پنجاب کالج آف کامرس کینال کیمپس لاہور سے جی، اور گریجویشن میری ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے، اور میرا LLB ہے پنجاب یونیورسٹی سے۔ یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ میرے سیاسی پس منظر کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا، مجھ سے پہلے میرے گرینڈ فادر چیئرمین یونین کونسل ڈوگا، پہلے چیئرمین یونین کونسل ڈوگا الیکٹ ہوئے تھے، پھر میرے فادر چیئرمین یونین کونسل ڈوگا الیکٹ ہوئے، پھر میرے کزنز آزاد حیثیت سے 4 یونین کونسل سے ممبر ڈسٹرکٹ کونسلز بنے۔ یہ 90s کے دور میں میرے سے بڑے بھائی چوئی وحید الزمان ڈوگا بھی ممبر تحصیل کونسل الیکٹ ہو چکے ہیں، اور پچھلے بلدیاتی الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی سے نوازا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اور لوگوں کے دعاؤں کے صدقے مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اچھا، یہ یعنی کہ دادا کے بعد اب پوتا بھی اسی یونین کونسل سے چیئرمین ہے۔ یہ آپ کو MP کا الیکشن لڑنے کا خیال کیسے آیا؟ چونکہ لودھی صاحب ہمارے ہاں بہت سارا اس طرح سے دیکھا جا رہا تھا کہ روایتی سیاست شروع تھی، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ہیں تو ہمارے بعد ہمارا بیٹا آ جائے گا، اور یہ نظام اسی طرح چلتا جائے گا، اور لوگوں کو ڈیلیور کم کیا جاتا تھا، جبکہ جو ووٹرز تھے یا سپورٹرز تھے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جب انہیں کوئی ممبر پارلیمنٹ وہ کسی کو بناتے ہیں تو ممبر پارلیمنٹ بھی ان کے ساتھ انصاف کرے۔ میرے خیال سے انصاف ہوتا نظر نہیں تھا آ رہا۔ اس حوالے کو مد نظر رکھتے مجھے خیال آیا، اور میری فیملی نے سپورٹ کیا، میرے دوستوں نے سپورٹ کیا، ہمارا جو سنگ دڑا تھا انہوں نے سپورٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے یہ ہمارا ذہن بنایا اور ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا ارادہ کیا جی۔ یہ نون لیگ پہ کوئی برے دن آ گئے ہیں، یا آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے ذاتی حیثیت میں آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑنا چاہیے؟ آپ نائب صدر بھی ہیں نون لیگ کے ضلع گجرات کے۔
جی لودھی صاحب، پی ایم ایل این کا چونکہ دن برے یا اچھے ہونے کا تو ایک الگ ایشو ہے. ہمارا چونکہ ساری ورکنگ کی، ہم نے حلقہ میں ورکنگ کی، ہمارے دوست تھے، ہمارے دوست احباب بہت سارے ایسے ہیں جو پی ٹی آئی سے یا پی ایم ایل کیو سے ہمیں سپورٹ کر رہے تھے، اور پی ایم ایل این کے بھی بہت سارے دوست ایسے تھے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ہم نے ان سے مشاورت کی، مشاورت کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس میں ایم پی اے کے الیکشن میں جائیں گے، اور اپنی آزاد حیثیت سے جانے کا پروگرام ہم نے بنایا تھا، اور اسی وجہ سے ہی میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں تھا کیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد حیثیت سے 4 یونین کونسل سے کامیابی عطا کی ہے جی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. انسان میں ڈیلیور کرنے کا جذبہ ہو، اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں جی. لیکن اتنے بڑے 2 گھرانے، اب تو مونس صاحب بھی اس حلقے میں آ گئے، کیا سمجھتے ہیں آپ کے کتنا ایزی ہوگا آپ کے لیے یہ حلقہ؟ جی مونس الہی صاحب بالکل آئے ہیں، لیکن مونس الہی صاحب کا تو یہ حلقہ نہیں ہے. مونس الہی صاحب اپنے حلقے کو چھوڑ کے ادھر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر انہیں اپنی کامیابی کا خدشہ تھا، کامیاب نہ ہو پائیں گے، اور یہ تو پھر ان کے لیے نیا حلقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ اپنے پراپرٹی کے حوالے سے تحفظ نہیں تھے رکھتے، اور لوگوں کو بہت ساری شکایات تھی مونس صاحب سے، اور اگر وہ ادھر آئیں گے تو کس حد تک لوگ اپنے آپ کو محفوظ پائیں گے، ان کی پراپرٹیز محفوظ رہیں گی یا ان کے معاملات محفوظ رہیں گے. میرے خیال سے مونس صاحب ادھر کامیاب نہیں ہوں گے. ادھر کامیابی کے لیے یہاں کا لوکل کینڈیڈیٹ ہی ہو تو وہی میرے خیال سے بہتر ثابت ہوگا. مونس صاحب چونکہ امپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں تو ان کا یہاں آنا میرے خیال سے اتنا مناسب نہیں ہوگا. مونس صاحب نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب کی شیلٹر میں الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے اس طرح سے لوکل پی ٹی آئی بھی شاید انہیں ایکسیپٹ نہ کر پائے گی. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے مونس صاحب سے الیکشن اتنا ٹف یا مشکل مجھے تو نظر نہیں آ رہا جی. ٹھیک ہے. ظاہر ہے آپ حلقے کے اندر موجود ہیں، آپ وہاں پہ رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایزی ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں؟ جی انشاءاللہ ہمارے لیے ایزی ہوگا جی، کوئی اتنا بہت زیادہ ٹف الیکشن نہیں ہوگا. میجر معین صاحب ہیں، فاروق افغان صاحب بھی پر تول رہے ہیں، چوری علی وڑائچ صاحب نون لیگ کی طرف سے کر رہے ہیں، آپ بھی اس میں کینڈیڈیٹ ہیں. اتنے زیادہ کینڈیڈیٹ ہونے کا فائدہ کس کو جا سکتا ہے آپ کی نظر میں، سیاسی والے سے اگر دیکھا جائے تو؟ جی میری نظر سے ہر کینڈیڈیٹ حق رکھتا ہے جی. تو میجر صاحب ہوں یا چوہدری فاروق افغان صاحب ہوں یا چودھری علی وڑائچ صاحب ہوں، تو ہر بندے کو حق حاصل ہے، لیکن عوام انہیں ہی الیکٹ کریں گے جن کی ڈیلیوری بہتر ہوگی جی. تو میرے خیال سے ڈیلیوری کے اعتبار سے جو بہتر ڈیلیور یا پرفارم کر پائے گا اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے. عموماً تو ویسے NA-68 میں یہی کہا جاتا ہے کہ چودھری برادران نے بہت زیادہ کام کروائے ہیں، ترقیاتی کام، جس میں سڑکیں ہیں، جس میں گلیاں نالیاں ہیں. تو اگر آپ اس کو اگر پیمانہ گردانتے ہیں تو میرے خیال سے پھر چونکہ آپ نے تو ابھی اقتدار میں آنا ہے نا، آپ نے ابھی ایز اے کانٹیسٹ کرنا ہے، ان کی اس کارکردگی کو 5 سال کی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ حسین الہی صاحب کی اور عبداللہ یوسف صاحب کی جو کارکردگی ہے؟ سر کارکردگی تو انہوں نے ڈیولپمنٹ نو ڈاؤٹ کروائی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے اس میں کتنے % معیاری کام تھے. ہاں یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پہ کوئی بولتا نہیں ہے. اس میں معیاری کام کا ہونا بہت معنی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آنیسٹی سے کس حد تک ڈیلیور ہو پایا ہے. جی جی. اس میں آیا کوئی کمیشن کا معاملہ تھا، آیا کوئی اور ریزن تھی جس وجہ سے معیاری کام نہیں ہو پائے، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں الٹا خزانے پہ بوجھ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جاب سے یا اپنے پروفیشن سے وہ آنیسٹ نہیں تھے، جس وجہ سے وہ معیاری کام نہیں ہو پائے. اس پہ چیک رکھنا ضروری تھا. اس میں بہت سارے ایسے معاملات تھے جدھر مزید بہتری کی جا سکتی تھی، لیکن میرے خیال سے وہ بہتری نہیں ہوئی. اور چونکہ چودھری عبداللہ یوسف صاحب ایک شریف آدمی ہیں، اچھے انسان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ممبر پارلیمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی اور چیزوں کے بھی تقاضے تھے جو کہ وہ پورا نہیں کر پا رہے تھے. میرے خیال سے کوئی بھی ان کا ووٹر یا سپورٹر جاتا تھا ان کے پاس مسئلہ لے کے، تو اپنی کیپیسٹی میں وہ کچھ بھی کر نہیں پاتے تھے.
انہوں نے آگے سے ڈائریکشن لینی ہوتی تھی اور اس ڈائریکشن کے تحت پھر جو بھی معاملہ یا جو بھی اس کی فیٹ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی. اپنی کیپیسٹی میں چوہی عبداللہ یوسف صاحب کچھ نہیں کر پاتے تھے. اور اس کے برعکس میجر معین نواز صاحب چونکہ وہ بھی ایک شریف آدمی ہے اور ہمارا ان کا یا کا رشتہ بھی ہے, لیکن وہ جب پارلیمنٹ کے ممبر رہے میجر صاحب بھی سست روی کا شکار رہے. اس طرح سے میرے خیال سے وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میجر صاحب سے شکوہ ہے لوگوں کو. ہماری ابھی جلال پور جٹا میں پی ایم ایل این ہی کی تنظیم تھی, اس میں پریزیڈنٹ تھے شہباز بٹ صاحب, وہ ہمارے ادھر بلدیات کے چیئرمین کے امیدوار بھی تھے. چوہی پرویز صاحب جنرل سیکرٹری تھے پی ایم ایل این سٹی جلال پور جٹا کے. ان لوگوں نے بہت کام کیا ہے جی, بڑی ڈیلیوری کی اور اپنی کیپیسٹی میں پارٹی کے لیے بڑی خدمت دی. لیکن اس کے صلے میں یہ ہوا, یہ ٹکٹ ہولڈر تو ہمارے تھے بلدیاتی چیئرمین شپ کے جلال پور جٹا سے, جب وہ لوز کر جاتے ہیں, وہ کامیاب نہیں ہو پاتے, تو ان کی ناکامی پہ میجر صاحب کی کوٹھی میں جشن منایا جاتا ہے. وہ یا میجر صاحب کو معلوم تھا یا ان کے علم میں نہیں تھا, لیکن اس چیز سے جو ورکر ہے وہ دل برداشتہ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے ادھر ایک کونسلر تھے ریاض ملک ریاض صاحب, بچے کے تبادلے کے لیے وہ بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی, بھاگ دوڑ کی, لیکن وہ ناکام رہے. تو اگر یہ ورکر لوگ ہی اگر آپ کے ساتھی یہ محسوس کریں گے کہ ہمارے معاملات بھی ٹھیک طریقے سے نہیں چل پا رہے, تو پارٹی میرے خیال سے پارٹیاں پھر کامیابی کی طرف نہیں جاتی, وہ ناکامی کی طرف جاتی ہیں. تو اپنے لوگوں کو, اپنے سپورٹرز کو آپ کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے اور انہیں آپ کو مقدم رکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ مقدم نہ ہوں تو پھر آپ بھی کامیاب نہیں ہوتے, پھر آپ کے لیے بھی ناکامیاں ہی ہوتی ہیں. آپ نے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے بات کی, اس طرح کے معیاری کام نہیں ہوئے جس طرح کے ہونے چاہیے. یہ جو لدہ سدہ والی روڈ آ رہی ہے محمدی پور میں, جی سر, یہ تقریباً 65-66 کروڑ کی روڈ ہے سر. آپ مطمئن ہیں اسے جس طرح سے وہ بنا رہے ہیں, جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں؟ سر اطمینان کیا ہوگا اس میں؟ اطمینان تو میں نے آپ کو آگے بھی عرض کی ہے, جب کام شروع ہونے سے پہلے ہی حصے بانٹ دیے جائیں تو پھر کام کا معیار کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس میں کسی کی تضحیق کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, لیکن حقیقت بیان کرنا ہمارا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مجھے تو میری آبزرویشن کے مطابق تو ایسا ہی ہے کہ انصاف کے ساتھ یہ معاملات ڈیلیور نہیں ہو پائے. ٹھیک ہے. نون لیگ سے آپ کا تعلق بھی ہے, کیا سمجھتے ہیں ٹکٹ جو ہے وہ کس کو ملنے والی ہے؟ کہیں یہ نہ ہو کہ قرہ فال آپ کے نام ہی نکل آئے, ایسا بھی ممکن ہے ویسے؟ سر یہ بہت ساری چیزیں آنے والے وقت میں کلیئر ہونے جا رہی ہیں, لیکن میں نے ابھی جو اپنی اپلیکیشن موو کی تھی اس میں میں نے ٹکٹ کے لیے اپلیکیشن موو نہیں تھی کی. جی. اور ہمارے دوست ساتھی جو بھی ہیں, ہماری گروپنگ تھی, ابھی میرے ساتھ اپلیکیشن جب میں موو کرنے گیا ہوں, الحمدللہ میرے ساتھ 10 یونین کونسلز میں سے سابق چیئرمین اور رنر اپس جو تھے چیئرمین کے, وہ میرے ساتھ گئے ہیں, اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہم نے وہ پورے ان کی سپورٹ کے ساتھ اپنی اپلیکیشن موو کی تھی, اور دن بدن ہماری صورتحال بہتر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو اس کے حوالے سے بھی فیصلہ انہی میرے دوستوں کا ہوگا کہ ہم نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے, موو کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس میں ویسے بھی جو گروپنگ ہے, اگر نواب زادگان کی یا کوٹلہ برادران کی گروپنگ ہے, تو میں سمجھتا ہوں جی وہ اپنے فیصلے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. ہمارا بھی اسی طرح اپنا فیصلہ ہوگا, ہم اپنے دوستوں اور اپنے سپورٹرز کی مشاورت کے بنا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے. جی ٹھیک ہے. ویسے آپ کمفرٹیبل کس کے ساتھ زیادہ فیل کرتے ہیں, کوٹلہ برادران کے ساتھ یا کہ نواب زادگان کے ساتھ؟ سر اگر کوئی سینیریو بن جاتا ہے تو سر ہمارا تو الحاق تھا نواب زادگان کے ساتھ ہی, اور نواب زادہ مظہر علی خان صاحب کے ساتھ ہم بڑے کمفرٹ لیول میں تھے. نواب زادہ مظہر علی خان صاحب چونکہ دھڑے کے پکے آدمی ہیں, اور مظہر صاحب سے ہمارا ایک احترام کا رشتہ بھی ہے, چونکہ ابھی وہ سیاسی معاملات سے تھوڑے الگ ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد نواب زادہ طاہر الملک صاحب سے ہماری بہت اچھی مینٹل ٹیوننگ ہے.
اس میں ہماری فریکوینسی میچ کرتے ہوئے نوابزادہ طاہر الملک صاحب کے ساتھ ہمارے معاملات تو بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوٹلہ برادران سے بھی ہمارا کوئی اختلاف تو اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ بھی سیلف میڈ لوگ ہیں، انہوں نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ چوئی عابد رضا صاحب چونکہ محنت کرنے والے انسان ہیں، تو اس میں تو آنے والا وقت ہی ہمیں بتا پائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے برعکس نوابزادہ غضنفر علی گل صاحب سے ہمارا احترام اور حیا کا رشتہ ضرور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں اس میں ڈپلومیسی سے کام نہیں لینا چاہیے، جس کے ساتھ ہیں پھر اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور غضنفر علی گل صاحب، ہمارا احترام کا رشتہ تو برقرار رہے گا، لیکن شاید آنے والے وقت میں سیاسی حوالے سے ہمارا راہیں جدا ہو سکتی ہیں۔ جی مطلب گل صاحب کے ساتھ آپ مستقبل میں چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ ان کی طرز سیاست سے بے شمار لوگوں کو ویسے گلہ ہے، تو آپ بھی ان میں سے ایک ہیں، کیا ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نہیں کر رہے ان کو کرنا چاہیے؟ سر، میرے خیال سے میری آبزرویشن ہے، میں غلط بھی ہوں، میرے خیال سے گل صاحب کے جو زیادہ قریب ہیں، جو زیادہ ان کے سپورٹرز ہیں، میرے خیال سے وہی خطرے کا شکار رہتے ہیں ان سے۔ تو اس کے برعکس دوسری سائڈ پہ شاید تھوڑا پروموٹ کیا جاتا ہے اپنے لوگوں کو، ادھر شاید گل صاحب میں وہ کوالٹی شاید نہیں ہے، میں نے اپنا آبزرو کیا ہے، لیکن مجھے ہی غلط محسوس ہوا ہو۔ اس وقت کیا وہ بڑے مسئلے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں PP32 کے اندر جن کو حل ہونا چاہیے؟ اگر کل کو آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تو وہ آپ حل کریں گے؟ سر، اس میں ایک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت سے کام ہونے والے باقی ہیں، جس طرح سے ہمارا روڈ سٹرکچر ہے، جی اس میں تھوڑا ہمیں معاملات کو فیئر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح ایجوکیشن سٹرکچر میں ہمیں بہت سارا اس طرح سے سکولز ہیں جو پرائمری سے مڈل اور مڈل سے میٹرک لیول پہ اپ گریڈیشن ان کی ہے ضرورت۔ بہت سارے معاملات ایسے تھے جو فائلز کمپلیٹ پڑی تھی، لیکن صرف اور صرف سست روی سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا اس پہ۔ تو اسی طرح سے جلال پور جٹاں ہمارا ایک بڑا قصبہ ہے، اس میں ہمیں واٹر سپلائی پائپس کے حوالے سے میری سوچ ہے کہ ادھر چونکہ پائپ لائنز بہت پرانی پڑی ہیں، انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ادھر واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ پانی صاف مہیا کیا جا سکے۔ تو اس کے علاوہ جو سب سے بنیادی ضرورت مجھے فیل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا ریونیو سیکٹر میں اور پولیس سیکٹر میں وہ لوگ ہمارے فار ایگزامپل ہمارے حلقہ کے تھانہ جات ہیں یا ریونیو سرکلز جو آتے ہیں، انہیں وہ لوگ وہاں ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو وہاں لانے کی ضرورت ہے جو ایٹ لیسٹ دیانتداری سے اپنی جابز کر سکیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں ہماری ریونیو سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح پولیس کی بروقت کاروائی نہ کرنے سے بہت سارے مسائل بگڑتے ہیں جو بعد میں دشمنیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور اس سے معاملات مزید بگڑ جاتے ہیں اور کئی خاندانوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیکٹر ہیں جن کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ جلال پور جٹاں کے حوالے سے بڑا اہم ایک ہے کہ اتنا بڑا، یہ سب سے بڑا PP38 کا اور NA68 کا قصبہ ہے، آپ نہیں سمجھتے اگنور کیا گیا ہے، اس کو اگنور کیا گیا ہے، نہیں اس طرح سے توجہ دی گئی؟ وہاں آپ صفائی کا نظام دیکھ لیں، بلدیہ کی صورتحال دیکھ لیں، کوئی سسٹم نہیں ہے وہاں پہ۔ سر بالکل میں آپ کی بات سے ایگریڈ ہوں، اس میں بہت ساری چیزوں کا وہاں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ کا سول ہاسپٹل ہے، ہیلتھ کے حوالے سے ادھر بہتری لانے کی ضرورت ہے، TMA کے معاملات میں بہت ساری بہتری کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں تبھی بہتر ہو سکیں گی جب وہاں کا پارلیمنٹ کا ممبر جو ہے ادھر اپنا ٹائم دے گا، وہ یہ ٹائم ٹیکنگ معاملات ہیں، اور ادھر یہ نہیں ہے کہ ممبر پارلیمنٹ بننے کے بعد آپ نے لاہور جا کے بیٹھ جانا ہے یا پراپر ٹائم نہیں دینا تو اس سے معاملات سدھر جائیں گے۔ معاملات کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں آپ کو ٹائم دینا ہوگا، وہاں دیانتدار لوگ لانے ہوں گے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ کو ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو روٹ لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جس سے یہ معاملات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صفائی بنیادی مسئلہ ہے جلال پور جٹاں کا، اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ TMA سیکٹر کو بہتر کیا جائے، وہاں بہتر لوگ لائے جائیں جو دیانتداری سے اپنا معاملات انجام دیں، اور اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آئے گی۔ جی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا
تو ہم کوشش کریں گے کہ ان معاملات میں بہتری لائیں جی. ٹھیک. جلال پور جٹا کے اندر ہاسپٹل کے حوالے سے آپ نے بات کیا تو ضمن مجھے یاد آ گیا, چھوٹا سا ہاسپٹل اور 24 آورز بھی نہیں ہے 24 آورز ہی ہے, لیکن اس طرح سے فیسلٹیز نہیں ہیں. لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے جی گجرات چلے جائیں, حالانکہ جلال پور جٹا کو بہت بڑا ایریا جو ہے وہ پڑتا ہے, لیکن اس طرح سے اس ہاسپٹل کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے, کس لیول کا آپ یہاں پہ صحت کے حوالے سے کوئی اسٹرکچر قائم کرنا چاہتے ہیں؟ سر اس میں بہت ساری چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہمارا پھر بات ادھر ہی آئے گی کہ عملہ جو ہے وہ اپنی جاب سے, اپنے پروفیشن سے آنیسٹ ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کے عملے کا ادھر کا کنڈکٹ دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں. اگر ان کا آنے والے پیشنٹ سے رویہ بہتر ہوگا تو آدھا تو مریض ادھر ہی تندرست ہو جاتا ہے کہ جب آنے والا آپ کو اچھے طریقے سے ویلکم کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں آپ کو 24 گھنٹے سروس دینے کی ضرورت ہے, شفٹ کی طریقہ کار بنانے کی ضرورت ہے. پھر وہاں آپ کو مزید اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کے جو تعداد ہے یا لوگوں کی جو اسٹرینتھ ہے اس کے مطابق اس کو ایکسپینڈ کیا جائے تاکہ سروسز ہر انسان تک بہتر سے بہتر انداز میں مہیا کی جا سکیں. روایتی سیاست ہے, جو دو خاندان روایتی طور پہ یہاں پہ موجود ہیں, چودھری برادران اور نواب زدگان, آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں اب ان لوگوں کی چھٹی ہونے والی ہے, یا کم از کم یہ صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں یہ ان کو مقامی لوگوں کو دینی پڑیں گی, جس طرح آپ نے کہا امپورٹڈ امیدواروں کی بجائے؟ آپ کو لگتا ہے مستقبل میں کوئی ایسے حالات بن رہے ہیں کہ یہ طرز سیاست بدلے گا؟ سر انشاءاللہ بدلے گا, اور آپ اگر لوگوں میں جائیں آپ کو بہتر تبدیلی فیل ہوگی. اور میں تو گراؤنڈ لیول پہ جا کے دیکھ رہا ہوں لوگوں سے, لوگ ستے پڑے ہیں, لوگ مایوس ہیں, لوگوں کو اس طرح سے ان سے ڈلیوری نہیں مل رہی. تو اس وجہ سے میرے خیال سے تو اس میں تبدیلی کا بہت زیادہ امکان ہے جی. اور چودھری برادران کی جو سیاست ہے, چودھری برادران تو دیکھ رہے ہیں, اسی وجہ سے چودھری برادران نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا, کیونکہ چودھری برادران کو بھی نظر آ رہا تھا ان کی اپنی سیٹس بھی خطرے میں ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پی ایم ایل این کے لوگ بھی بہت بہتر صورتحال میں نہیں ہیں. ادھر جو بھی ڈلیور کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا کریں گے. تو انشاءاللہ ہم تو اپنے اینڈ پہ یہی کر سکتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ڈلیور کرنے کی کوشش. اور دوسرا میرا ایمان اور توکل اللہ ہے کہ آپ آنیسٹی سے جس فیلڈ میں بھی جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں. بے شک. اچھا عتیق زمان ڈوگا صاحب یہ بتائیں کہ اگر طاہر الملک صاحب ہوتے گل صاحب کی جگہ, تو پھر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی سائیکالوجی جو ہے وہ میچ کر سکتی تھی, پھر کوئی ایسے حالات بن سکتے تھے کہ آپ ساتھ چل سکتے؟ لودھی صاحب میں نے آگے بھی عرض کیا ہے, طاہر الملک صاحب سے ہمارا ایک بڑا اچھا رشتہ ہے. اور طاہر الملک صاحب کی میری نظر میں جو ان کی خوبی ہے, ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ عزت دیتے ہیں, ہر اپنے ساتھی کو عزت دیتے ہیں, اور اسی وجہ سے, اور ہم عزت کے لیے ادھر کھڑے ہیں, ادروائز ہمارے راہیں تو کب سے جدا ہو گئی ہوتی. لیکن طاہر الملک صاحب سے ہماری مینٹل ٹیوننگ بھی ہے, مینٹل فریکوینسی ہماری میچ کرتی ہے. میرے خیال سے اس حد تک جہاں تک ہمارے اگر لوگوں کا اس میں کوئی ایسا نہ آئے تو طاہر الملک صاحب کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر انداز سے چل رہے تھے. اور اسی حوالے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا, اگر ہمارا 2018 میں نوابزادہ فیملی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. اچھا. کہ ممبر پارلیمنٹ 2022 یا 23 میں جب بھی الیکشن ہوئے آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اور آج اس بات کو نوابزادہ طاہر الملک صاحب تو اون کرتے ہیں, باقی فیملی ممبران شاید اس سے منحرف ہوتے ہیں. اس معاہدے میں ویسے کون کون لوگ شامل تھے؟ جی اس میں نوابزادہ طاہر الملک صاحب اور نوابزادہ مظفر علی خان صاحب تشریف لائے تھے جی ہمارے پاس 2018 کے الیکشن. آپ کے گھر تشریف لائے تھے؟ جی جی. اچھا. اور وہاں ہی انہوں نے یہ بات کی تھی, کسی معاملے سے ہمارا تھوڑا میجر صاحب سے بھی اختلاف تھا جی, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, نوکریوں کے حوالے سے, اور شاید نوابزادہ غضنفر علی گل صاحب بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم اس دفعہ انہیں ووٹ نہیں کریں گے. لیکن
وہ سارا صورتحال میں پھر انہوں نے نوابزادہ فیملی نے طاہر الملک صاحب کو اور نوابزادہ مظفر علی خان صاحب کو ہمارے ہاں بھجوایا تھا، اور ادھر جو ہمارے ساتھ انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ اگلے آپ کینڈیڈیٹ ہمارے ادھر سے پی پی 29 تھا، ابھی 32 ہے، تو ہمارے کینڈیڈیٹ آپ ہوں گے. لیکن ابھی اس بات کو تو نوابزادہ طاہر الملک صاحب کا تو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تو یہ مانتے ہیں کہ جی ہمارا آپ سے پرومس تھا، لیکن باقی فیملی شاید مظہر علی خان صاحب ہوتے تو وہ بھی کمیٹیڈ آدمی تھے. مظہر علی خان صاحب اگر یہ بات کرتے تو میرے خیال سے وہ اس بات کا پیرا بھی دیتے. تو باقی فیملی شاید میرے خیال سے وہ اس بات کو نہیں، وہ ابھی مانتی نظر نہیں آ رہی. مجھے اس طرح سے فیل مظفر ہوا صاحب سے ویسے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی کہیں آپ نے؟ جی مظفر علی خان صاحب کے ہیلتھ ایشوز ہیں، وہ تو ابھی ادھر شاید نہیں ہے، تو اس وجہ سے طاہر الملک صاحب سے ہوئی، نوابزادہ حیدر مہدی صاحب سے ہوئی. تو اس میں وہ تو مانتے ہیں کہ ہماری کمٹمنٹ تھی آپ سے، لیکن وہ تو خود بیچارے وہ تو میرے خیال سے طاہر الملک صاحب اپنی کیپیسٹی میں دیکھیں، اللہ کرے ان کا اگلی دفعہ ان کے ساتھ بھی وہی وعدہ کیا گیا جو آپ کے ساتھ فلفل ہو جائے. تو میں تو دیکھ رہا ہوں جی آنے والا وقت ابھی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کمٹمنٹ نہیں تو پھر معاملات نہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ اگر انہوں نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی تو کیا طاہر الملک صاحب کے ساتھ ہو جائے گی پوری؟ سر یہ تو ابھی ان کا فیملی کا معاملہ ہے، اس میں میرے خیال سے قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا، لیکن ہم سٹینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم تو کنٹیسٹ کریں گے جی. اس میں ہم اپنی آزاد حیثیت سے بھی کریں تو انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر مجھے پوری امید اور بھروسہ ہے انشاءاللہ ہمارے لوگ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، انشاءاللہ بہتر انداز میں ڈیلیور کریں گے جی. چودھری علی بڑائچ اور اویس ڈوئیاں والے جو ہیں، ولایت اللہ اویس ڈوئیاں والے، انہوں نے میرے ساتھ بھی، خیر میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ عابد رضا صاحب جو ہے وہ اس حلقے کے اندر آئیں. اور یہ بہت سارے لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ ویسے نہیں آئے، یہ کسی پلان کے تحت جو ہیں وہ آئے ہیں. وہ پلان آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ چودھری عابد رضا صاحب یہاں اس سیٹ اپ کے ساتھ ان 2 MPs کے ساتھ الیکشن لڑیں، یا وہی پرانے والے ہی حساب کتاب ہوگا؟ سر میرے خیال سے اس پہ ابھی بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہیں. تو چودھری عابد رضا صاحب پارٹی میں تو شاید بہتر حیثیت رکھتے ہیں جی، پارٹی معاملات کے حوالے سے عابد صاحب کی سے ہے جی، لیکن میرے خیال سے ابھی یہ قبل از وقت باتیں ہوں گی کہ عابد صاحب کے ساتھ کون سا پیئر یہاں بن سکتا ہے. لیکن اگر چودھری عابد رضا یہاں سے کینڈیڈیٹ آ جاتے ہیں تو میرے خیال سے پھر نوابزادگان کے لیے بھی یہ سیٹ جیتنی مشکل ہوگی جی. ٹھیک ہے، اتنا آسان ٹاسک نہیں ہوگا، ابھی بھی خیر ان کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہوگا. لیکن اگر چودھری عابد رضا آتے ہیں تو پھر میرے خیال سے ادھر سے نوابزادگان کے لیے بہت مشکل ہوگا یہاں سے الیکشن ون کرنا جی. عابد رضا صاحب آئیں تو آپ کوئی تھوڑے سے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ کوئی ایسی کوئی سچویشن بن جائے اگر وہ آتے ہیں سر کے؟ سر یہ باتیں ابھی تھوڑا قبل از وقت ہیں. ہمارا کمفرٹ لیول ہمارے لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے لوگ جو فیصلہ کریں گے ہم تو اس کے پابند ہیں جی. تو انشاءاللہ ہماری طاقت اور ہماری اسٹرینتھ تو ہمارے حلقے کے لوگ ہیں جی. تو ہم اپنے ووٹر اور سپورٹرز سب سے مقدم ہیں ہمارے لیے، تو اس کے بعد باقی فیصلہ سازی جو بھی ہے وہ اس کے بعد ہوگی جی انشاءاللہ. بہت شکریہ عتیق الزمان ڈوگا صاحب، آپ تشریف لائے جذبہ اسٹوڈیو میں. سر بہت شکریہ لودھی صاحب، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمارے خیالات لوگوں تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. چودھری عتیق الزمان ڈوگا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے نپے تلے انداز میں انہوں نے گفتگو کیا اور ہمیں ایک خبر بھی دے گئے جاتے جاتے، اور یہ خبر کسی کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بھی بن سکتی ہے، اور وہ کسی جو ہیں وہ میرے خیال سے نوابزادہ طاہر الملک ہیں، ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. وہی وعدہ جو ابھی ان کے ساتھ ہوا ہے وہ چودھری عتیق الزمان ڈوگا صاحب کے گھر جا کے نوابزادگان فیملی نے جو ہے وہ کیا تھا. اب مستقبل کیا بنتا ہے، PP 32 NA 68 PP 31 کی جو سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، یہ آنے والے وقت میں ہی اس کا پتہ چلے گا. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.